پاکستان کو عیسیٰ نفس کی تلاش ہے۔ کشور ناہید: علامہ اقبال کو کچھ تو پروفیسر حضرات لے اڑے، کچھ کو مولوی اور سیاستدان۔ اصلی اقبالیات سے قوم اور دیگر پڑھنے والے اس لیے محروم رہے کہ علامہ کا بہترین کلام نہ اساتذہ نے پڑھا ہے اور نہ کچھ لکھنے والوں نے۔ ان لکھنے والوں میں پروفیسر حمید احمد خاں اور نذیر نیازی جیسے عالم لوگ شامل ہیں۔ علامہ نے خود کہا تھا، آئین نو سے ڈرنا، نقشے کوہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹن ہے قوموں کی زندگی میں۔ مغربی اقوام کو تو علامہ کے شعر کا مطلب اور پیغام سمجھ میں بھی آ گیا، مگر مسلمانوں پر گزشتہ 6 صدیوں سے بانجھ پن حاوی ہے۔ کسی ملک میں بھی سائنسی تحقیق کی روایت نہیں ہے۔ اب یاد کرتے ہیں کہ وہ بھی کوئی مسلمانوں میں ابن رشد، ابن سینا، ابن خلدون اور فارابی جیسے فلاسفر تھے۔ اس زمانے کے باپ بھی خواب میں دیکھ لیتے تھے کہ بچہ جو پیدا ہوگا وہ شاعر ہوگا۔ پھر ہم نے اس آنگن سے فردوسی کو نکلتے دیکھا، جس نے شاہ نامہ، ایران کا اساطیری اور تاریخی رزمیہ لکھا۔ یہ لکھنے میں 30 سال کی محنت کے بعد عجم کو زندہ کیا۔ یہ دنیا کی عظیم کتابوں میں شامل ہے۔ دنیا کو رومی کی شاعری اتنی پسند آئی کہ ہر ایئرپورٹ پر آپ کو رومی ہر زبان میں ترجمہ شدہ ملے گا۔ ہمارے یہاں غالب اقبال اور فیض کے تراجم وہ بھی غیر ملکیوں نے بہت کیے ہیں۔ ایک سٹڈی کی گئی ہے کہ لوگ کس قدر پڑھتے ہیں۔ ان کے مطابق مسلمان سال میں صرف 6 منٹ پڑھتے ہیں، جبکہ یہودی سال میں اوسطاً 72 کتابیں پڑھتے ہیں۔ اس وقت دنیا بھر کے جیلوں میں سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے۔ زیادہ تر انسانی اور منشیات کی اسمگلنگ میں پکڑے جاتے ہیں، بزنس میں بھی ملاوٹ سے باز نہیں آتے۔ اسی لیے پیداوار اور برآمدات میں بھی اعداد و شمار کوئی خوش کن نہیں۔ خلیجی ممالک بہت سالوں تک تیل بیچتے اور عیش کرتے رہے۔ یہ تو دبئی کی ریت نے امارات کو عمارتوں میں بدلنے کا روپ دھارا تو سیاحت کے سارے سامان فراہم کر دیے۔ ہندوستان کو دیکھ کر پہلے فلم سٹی بنائے اور پھر یونیورسٹیاں اور ہسپتالوں میں زیادہ تر غیر ملکی اساتذہ لائے گئے۔ دیکھا دیکھی قطر جیسے چھوٹے سے ملک نے بھی اپنی زمین کا ایسا نقشہ بدلا کہ بین الاقوامی فیسٹیولز ہونے لگے، اور سعودی عرب نے پہلے صرف مذہب کی تجارت سے کمایا اور اب خلا میں بھی خاتون بھیجی گئی ہے۔ اردن اور سعودی خاندانوں میں شادیاں بھی ہونے لگی ہیں۔ ابھی تک پڑھے لکھے مسلمانوں کو کوئی حدیث کی صلابت تلاش کرنی ہو تو گوگل پر ہی جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے 72 فرقے اپنی طرز کے معنی بتاتے ہیں۔ کوئی فرقہ بھی رضوانہ پر ظلم کے خلاف نہیں بول رہا۔ اس وقت دنیا میں گوگل جیسی 15 کمپنیاں عالمی سطح پر ہر ممکن معلومات، تجارت اور اسلحے کی دوڑ کے سارے کام سنبھالے ہوئے ہیں۔ ان ساری کمپنیوں کے سربراہ یہودی ہیں، تبھی وہ جو بھی دیں، جب چاہے عراق اور شام کی لڑائی کرا دیں، جب چاہے مذہبی جنونیت، جو کہ خاص کر مسلمانوں کا محبوب مشغلہ ہے۔ یہودی فلسطینی سرزمین پر دوسری جنگ عظیم کے بعد سے قابض ہیں۔ ورلڈ بینک سے لے کر ساری بڑی طاقتوں کو یہی کمپنیاں کبھی نسلی گروہ بندی اور کبھی مذہبی لڑائیاں شروع کرا دیتی ہیں، تو کہیں اپنے ہم نواؤں کو ماہرین معیشت بنا کر پوری حکومت اور معاشی ڈھانچے کو ایسا الٹ پھیر کر دیتی ہیں کہ سب لوگ IMF کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ یہی طاقتیں افریقی اور جنوبی امریکہ میں آئے دن فوجی انقلاب لاتی رہتی ہیں۔ انقلاب لانے والے بھی تو تصاور سے منگوائے جاتے ہیں۔ اب تو پاکستان سمیت فوجی اور سیاسی امتزاج کا جو شاندہ پیش کر رہے ہیں، فوجی بھی کچی گولیاں نہیں کھیلے ہوئے، وہ سیاسی شعبدہ بازوں کو تختیاں لگانے کا اختیار دے کر ان کو خوش ہونے کا موقع دیتے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 1.5 سال میں نہیں 1.5 ماہ میں جتنے افتتاح ہوئے ہیں وہ گینز بک میں لکھے جانے چاہیے۔ آپ معدنیاتی کی بین الاقوامی کانفرنس کو لے لیں، یاد دلاؤں کہ ہمارے یہاں زمرد کی کانیں تھی،
جو مزدور وہاں لگے ہوئے تھے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ زمرد کبھی نیفے میں اڑس لیتے یا کہیں اور چھپا کر لے جاتے۔ ہوا کیا آخر؟ وہ کانیں رول گئیں جیسے روسی اسٹیل مل یا جیسے ریکورڈک۔ میں آپ کو آج سے 25 برس پہلے کی زیارت لیے چلتی ہوں۔ صبح سیر کو نکلی تو دیکھا کہ کئی جگہ پہاڑوں کے درمیان تلاش کرتے غیر ملکی ہمارے دیسی بلوچوں کو لیے کبھی کچھ کریدتے کبھی کچھ چن رہے ہوتے تھے۔ ایسے منظر میں نے بالا کوٹ اور سوات میں بھی دیکھے۔ تحقیق کرنے کی عادت نہیں جاتی۔ سب جگہ پتہ چلا کہ دنیا کے طبی ماہرین بر صغیر میں پرانے زمانے کی جڑی بوٹیاں تلاش کر کے لے جاتے رہے ہیں، اور اب کہیں نام ہے آرگینک تو کہیں آیوویدک، کہیں یونانی کے نام سے لاکھوں طرح کی دوائیں مارکیٹ میں لے آتے ہیں۔ ہمارے نوجوان میڈیسن پڑھنے ان کے ملک میں جاتے ہیں۔ اب ہلدی اور کوار گندل بھی فیشن بن گئے ہیں۔ بوڑھے ہو کے پرانی باتیں بہت عود کر آتی ہیں۔ ہمارے ملک میں جب ملکہ برطانیہ اپنے شوہر کے ہمراہ پاکستان آئی تو مجھے یاد ہے وہ کھلی گاڑی میں سوار تھی اور ہم سب سڑکوں پر خوشی سے تالیاں سے بجاتے رہے۔ تب بھی یہی ہوا جب چو این لائی پاکستان آئے تو راول پنڈی مری روڈ پر لوگ خود بخود قطار میں کھڑے تھے، اور اب ایک ڈپٹی پرائم منسٹر چین پاکستان آیا تو اسلام آباد میں 2 دن کی چھٹی کر دی گئی۔ کہا گیا کہ سی پیک کا 10 سالہ جشن ہے۔ خود ہی حکومت بتاتی رہی تھی کہ 4 سال تک سی پیک بند رہا۔ جیسے پرانے زمانے میں بچے کی عمر کم لکھائی جاتی تھی، ویسے ہی 4 سال حذف کر کے 10 سالہ جشن منایا گیا۔ تختی لگانے پر میری آنکھوں کے سامنے ہر روز دکھائی دینے والی تختی گھوم گئی۔ میں روز مرگلا روڈ سے گزرتی ہوں۔ جیسا کہ ہوتا آیا ہے کہ حکومتیں موسموں سے پہلے بدل جاتی ہیں، جب آج سے کوئی 15 برس پہلے کے وزیر صاحب کے نام کے ساتھ تختی لگا دی گئی تھی، آج تک کسی کو بھی وہ تختی اتارنے اور ہٹانے کی فرصت نہیں ملی۔ اب مقابلہ یہ دیکھنا ہے کہ 1.5 سال میں زیادہ تختیاں لگی کہ 3.5 سال میں۔ کرکٹ ہمارے جہاں گلیوں سے فیلڈ میں آئی۔ اب فیشن کے تحت کئی سالوں سے غیر ملکی ٹرینرز منگوائے جاتے ہیں۔ پاکستان کے بچے ٹرینر کے ملک کے بچوں کو شکست دیتے ہیں۔ اب تو زراعت سے معدنیات تک ہمارے ملک کو غیر ملکی اور فوجی مل کر نئے سبز باغ دکھائیں گے۔ کمپیوٹر میں ایک لفظ تھا ڈیلیٹ۔ پاکستانی حکومتوں میں یہ بہت استعمال ہوتا ہے کہ جب بھی حکومت بدلتی ہے ہمارے افسروں کو فقرے بدلنے کی عادت ہو چکی ہے۔